آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں کہ مسجد اقصیٰ میں آخر مسلمان اور یہودیوں اور عیسائیوں کا جھگڑا کس بات پہ ہے۔ کیا یہ مسجد عیسائیوں کے لیے بھی اتنی اہم ہے جتنی کہ مسلمانوں کے لیے؟ تو پھر یہودیوں کا اس میں کیا کام؟ پیارے دوستو، اب مسجد اقصیٰ کس کے قبضے میں ہے اور کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے مسجد اقصیٰ میں عبادت کی ہے؟ آج کی ویڈیو کا ہمارا یہی موضوع ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل زینفو ایڈ واجد کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، مسجد اقصیٰ کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جس میں بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار براق، دیوار گریا، حرم شریف کے ناموں سے جانی جاتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کس نے بنائی؟ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے بعد 40 سال بعد اسے بنایا تھا، اور اس مسجد میں کئی پیغمبروں نے عبادت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو یہ مسجد منہدم ہو گئی باقی دنیا کی طرح۔ پھر اسے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ اور حضرت اسحاق کے ساتھ مسجد اقصیٰ بنائی تھی۔ حضرت اسحاق کی اولاد آگے جا کر یہودی کہلائی۔ واضح رہے کہ یروشلم مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں کے لیے مقدس ہے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام نے بیک وقت ایک ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بنایا گیا تھا، اور فلسطین ہزاروں انبیاء کرام کا مسکن رہی ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام کو تاج نبوت سے نوازا گیا۔ یہ مسجد کئی بار آباد ہوئی اور کئی بار اس کو تباہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور اس جگہ کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، مطلب پاک کرنے والی جگہ، یعنی کہ گناہوں سے پاک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کا راستہ بھی یہی ہے، اور یہ اس روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد بھی کہلاتی ہے۔ فلسطین پاک سرزمین ہمیشہ انبیاء کرام کا مسکن رہی ہے، اس لیے اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام کے عبادت کے نشانات موجود ہیں، اور اس کا مشہور ترین شہر القدس، جسے ہم بیت المقدس یا یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے 1600 میٹر پتھر کی دیوار ہے اور اس کے 9 دروازے ہیں۔ اس کے گنبد کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ بہت عرصہ یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہی۔ 12 اکتوبر سن 1187 کو اس کو صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو حملہ کر کے مسجد کو بھی عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ قرآن کریم میں 4 مرتبہ سرزمین شام کو بابرکت کہا گیا ہے، اور موجودہ فلسطین بھی اسی کا حصہ تھا۔ مسجد اقصیٰ بیت اللہ کے بعد رائے زمین پر دوسری مسجد ہے جس کو عبادت الہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کو بھی بنایا تھا، مگر جنگی اور سیاسی بنیاد پر اس کو تکمیل پوری نہ کر سکا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو مکمل کیا، اور اس کے لیے ہزاروں انسانوں نے وہاں پہ مزدوری کی اور اس کو بنایا۔ اس کے بعد اور اس میں بڑے بڑے قیمتی پتھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائے تھے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے اس کی تکمیل مکمل کری تھی، اور جنات جو سمندروں اور دریاؤں کی تہوں میں جا کر خوبصورت اور قیمتی پتھر لاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کی صفائی کے لیے بھی 700 افراد مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نئی تحقیق کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔